معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کی خلافت کو بخوشی منظور فرمایا اور کسی کی خلافت سے انکار نہیں کیا ہے، جیسا کہ ابن عساکر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ تشریف لائے تو ابن قوا اور قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس معاملے میں صحیح بات اور کون کہہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ جب میں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی وعدہ مجھ سے کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے منبر پر نہ کھڑا ہونے دیتا، میں ان دونوں کو انہی ہاتھوں سے قتل کر ڈالتا، چاہے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچانک کسی نے قتل نہیں کیا اور نہ آپ کا یکایک وصال ہوا، بلکہ کئی دن تک آپ کی طبیعت ناساز رہی، اور جب آپ کی بیماری نے زور پکڑا اور مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا اور مشاہدہ فرماتے رہے۔ مؤذن نے بھی آپ کو نماز کے لیے بلایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے فرمایا۔ ازواج مطہرات میں سے ایک نے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت سے باز رکھنا چاہا تو آپ نے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی عورتیں ہوں، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت علی نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کرنے کے بعد پھر انہیں کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے منتخب فرمایا تھا، کیونکہ نماز دین کی اصل ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین و دنیا دونوں کی قائم فرمانے والے تھے۔ اس لیے ہم سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور سچی بات یہی ہے کہ وہی اس کے اہل بھی تھے۔ اس لیے کسی نے آپ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور نہ کسی نے آپ کی خلافت سے روگردانی کی۔ اسی بنا پر میں نے بھی آپ کا حق ادا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ کے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگ کی۔ مال غنیمت یا بیت المال سے جو آپ نے دیا وہ ہم نے بخوشی قبول کیا، اور جہاں کہیں آپ نے مجھے جنگ کے لیے بھیجا میں گیا اور دل کھول کر لڑا، یہاں تک کہ ان کے حکم سے شرعی سزائیں بھی دی یعنی حدود جاری کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہترین جانشین اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے تھے، تو ہم نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر بھی کسی شخص نے بالکل اختلاف نہیں کیا اور نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوا، اور ایک فرد بھی آپ کی خلافت سے بیزار نہیں ہوا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق بھی ادا کیے اور پورے طور پر ان کی اطاعت کی اور ان کے لشکر میں بھی شریک ہو کر دشمنوں سے جنگ کی، اور انہوں نے جو کچھ مجھے دیا میں نے بخوشی لے لیا۔ انہوں نے مجھے لڑائیوں پر بھیجا، میں نے دل کھول کر کافروں سے مقابلہ کیا، اور آپ کے زمانہ خلافت میں بھی اپنے کوڑوں سے مجرموں کو سزائیں دیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت قریب آیا تو میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت اسلام لانے میں سبقت اور اپنی دوسری فضیلتوں کی جانب دل میں غور کیا تو مجھے یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میری خلافت کے بارے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ وہ کہیں ایسا خلیفہ نامزد نہ کر دے کہ جس کے اعمال کا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں جواب دینا پڑے۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا، بلکہ خلیفہ کے مقرر کرنے کا مسئلہ 6 قریشیوں کے سپرد کیا، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب ان 6 ممبروں نے انتخاب خلیفہ کے لیے کمیٹی طلب کی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب مجھے کو خلیفہ منتخب کرے گی۔ جب کمیٹی کے سب افراد جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالی ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر فرما دے ہم سب اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے احکام کو خوشی سے بجا لائیں گے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میری اطاعت میری بیعت پر غالب آ گئی اور مجھ سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اصل میں دوسرے کی بیعت کے لیے تھا۔ بہرحال میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی اور خلیفہ اول و دوم کی طرح ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، ان کے حقوق ادا کیے، ان کی سرکردگی میں جنگیں لڑی، ان کے عطیات کو قبول کیا اور مجرموں کو شرعی سزائیں بھی دی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجھے خیال پیدا ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ جن سے میں نے نماز کے سبب بیعت کی تھی وصال فرما چکے اور جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا وہ بھی رخصت ہو گئے، لہٰذا یہ سوچ کر میں نے بیعت لینی شروع کر دی۔ مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے باشندوں نے اور کوفہ و بصرہ کے رہنے والوں نے میری بیعت کر لی۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء۔